السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ رب العزت آپ سب کے اور ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنی کمی بیشیاں ہم سے ہوئیں ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ یہ میرے لیے کسی سعادت سے کم نہیں کہ آج اس بابرکت موقع پر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت نے یقیناً عید الفطر کو رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمانوں کے لیے ایک انعام کی شکل بنایا۔ اس بابرکت موقع پر سارے چھوٹے بڑے اللہ رب العزت کے کرم سے اکٹھے ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر خوشیوں کا ایک سما ہوتا ہے، اور اس دن جو ہے شیطان واویلا کرتا ہے اور ایمان والوں کو ایک دوسرے کے گلے ملتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کے دن کی نسبت سے چند آداب آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک تو عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا بڑا ضروری تھا کہ وہ لمحہ تو اب گزر چکا، لیکن ابھی تک اگر کسی نے نہیں ادا کیا تو اس کا ادا کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے روزوں میں یا تراویح میں یا رمضان المبارک میں جو کمی بیشی ہو، اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کی برکت سے اس کمی بیشی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب جو نسبت یا جس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ نسبت یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم عید کے موقع پر اپنے تمام رشتہ داروں، اپنے تمام دوستوں اور اپنے تمام قرب و جوار کے لوگوں جن کے ساتھ آپ کے معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہوئی، جن کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ ہے، جن کے ساتھ آپ کی کچھ عداوت ہے، دلوں میں کچھ نفرت ہے، تو خدا را اس نفرت کو ختم کیجئے اور عید کے اس مبارک لمحے میں ان کو گلے لگائیے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول ہے کہ دو روٹھے ہوئوں کو آپس میں ملا دینا۔ جن لوگوں کی آپس میں نفرت ہے ان کے درمیان محبت کا باعث بنیے۔ ایک صحابی رسول کی سیرت کو سامنے رکھ کے اس بات کو میں مزید واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بڑے برگزیدہ صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے حصے میں یہ اعزاز بھی آتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے جنگ بدر سے لے کر آخری معرکے تک تمام جنگوں میں شرکت کا اعزاز نصیب فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں یہ شریک تھے، تو یہ کوئی کم اعزاز نہیں۔ یہ اپنی سیرت یا اپنے متعلق ایک بات لکھتے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل وہ کیا ہے، ان کا اگر وہ عمل دیکھا جائے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو کس عمل پر امید ہے کہ اللہ ان کی بخشش کرے گا۔ اب تھوڑی سی ان کی اور سیرت پیش کروں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جب جنگ احد میں ہلچل مچی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کو لہرایا اور ارشاد فرمایا کہ کون میری اس تلوار کو تھامے گا۔ تمام صحابہ کھڑے ہوئے اور بڑے پرجوش انداز میں کہا یا رسول اللہ ہم سارے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو تمام بیٹھ گئے، صرف 3 صحابہ کھڑے رہے۔ ان 3 میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس راستے پر شیطان عمر کو دیکھتا ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس قدر بڑی ہستی۔ دوسرے نمبر پہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن لگتے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں یعنی ٹاپ 10 صحابہ میں آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ لیکن میں قربان جاؤں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت اور برتری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت عمر کو تلوار دی نہ حضرت زبیر کو دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کا انتخاب کیا۔ تو گویا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا قدر تھی۔ تو یہ اتنے بڑے صحابی ہیں۔ اب جس آدمی نے تمام ایسے معرکوں میں شرکت کی کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خوشخبریاں دی، بدر میں جنہوں نے شرکت کی ان کا بعد میں جو زندہ رہے، جو غازی رہے، ان کا بعد میں بھی بڑا مقام رہا کہ یہ اہل بدر ہیں، ان کو عزت دو، ان کو اونچی جگہ بٹھاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے لیے خوشخبریاں اتاری۔ جنہوں نے غزوہ احزاب میں شرکت کی اللہ نے ان کے لیے خوشخبریاں اتاری۔ جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی اللہ نے ان کے لیے خوشخبریاں اتاری۔ لیکن اللہ کی قسم حیران پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے، جنگ بدر کا ذکر نہیں کیا، جنگ احد کا ذکر نہیں کیا، غزوہ خندق کا ذکر نہیں کیا، اور اللہ کی قسم یہ ساری نسبتیں بخشش کی ہیں کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے جنہوں نے ان میں شرکت کی وہ بخشائے یا ان کے اعمال اللہ نے قبول کر لیے۔ لیکن یہ کیا فرماتے ہیں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہیں دیا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں۔
تو اللہ کی قسم اس عمل کو سمجھیے یہ کتنا طاقتور عمل ہے۔ آج رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کی ان خوشیوں میں ان تمام لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے جن سے آپ کا سالہ سال سے بائیکاٹ ہے یا جن سے آپ بات نہیں کرتے۔ عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دین کو سمجھیے، خدا را ان کو اپنے گلے لگائیے دین کی اس خوبصورت نسبت کے ساتھ کہ کسی انسان کے دل میں کینہ، بغض اور نفرت ہو تو اللہ کے ہاں بخشش نہیں کروا سکتا۔ بقول حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کو بخشش کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا لیلۃ القدر میں بھی، ان میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل میں کینہ، بغض یا نفرت ہونا۔ ناراضگیاں ہو جانا، غصہ آ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ہم کوشش کریں اپنے دلوں کو کریدتے رہیں، صاف کرتے رہیں کہ اللہ کے ہاں اس عمل کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں عید کی ان خوشیوں میں اپنے قرب و جوار میں ان غریبوں کا بھی خیال کریں، ان یتیموں کا بھی خیال کریں، ان مساکین کا بھی خیال کریں جن کے سر پہ کوئی سہارا نہیں، جن کو کوئی تھپکی دینے والا نہیں، جن کے کوئی اخراجات اٹھانے والا نہیں۔ آپ کو جو اللہ نے عطا کیا محض وہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی، اس نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا۔ ان غریبوں کا سہارا ضرور بنیے، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے۔ بعض دفعہ ہمارے گھروں کے اندر جو چیزیں پکوان کے طور پر پکائی جاتی ہیں ان میں سے ایک تھوڑی سی چیز ایک گھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں اپنے گھروں کے ان پکوان میں سے ان غریبوں کا حصہ بھی ضرور نکالیں، ان مساکین کا سہارا بھی بنیں اور ان یتیموں کے سر پہ بھی ہاتھ پھیریں جو آپ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان عید کی خوشیوں سے محروم ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عید کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ قرآن کی اسی سیریز کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ سے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آس پاس کے قرب و جوار کے غریبوں اور محتاجوں اور مساکین پر نظر شفقت کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔